پروفیسر جم رون بڑا زبردست مصنف فوت ہو چکے ہیں, میرے پسندیدہ تھے. تو وہ کہتے تھے کہ if you think that books are expensive, then get ready to pay price of your ignorance. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں نازیہ FM 107 سے اینڈ ویلکم ٹو دا شو کال کریئر کمپس نیویگیٹنگ دا فیوچر. دوستو, آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں آن دا ٹاپک ہاؤ ٹو انکلکیٹ دا ریڈنگ ہیبٹس ان اسٹوڈنٹس. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ گیسٹ موجود ہیں. ریڈ پاکستان کے آپ چیئرمین ہیں. وی وڈ لو ٹو ویلکم مسٹر فرخ ڈال. Thank you very much for the invitation. It's honestly it's a privilege and a pleasure to be here. آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کس چیز نے آپ کو, کون سے مومنٹس تھے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا ٹو اسٹیبلش ریڈ پاکستان؟ جی, سب سے پہلی سوچ جو آئی نا وہ تھی 2006 میں, جب میں نے ایک بڑے لیڈنگ اسلامک اسکالر کو پڑھ رہا تھا. ان کی کتاب دینیات ہے, اس میں میں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب پڑھا جو مجھے ٹرانسفارمڈ مائی تھاٹس. تو مجھے لگا کتنی یہ پاورفل ہے ریڈنگ ہیبٹ. اگر میں یہ کتاب نہ پڑھتا تو مجھے کبھی بھی اس طاقتور اصول کی سمجھ نہ آتی. تو دوسری چیز, جب میں 2011-12 میں نوجوان وکیل تھا اور میں لاز آف جو سکسیس ہیں ان پہ اٹ واز دی ژانرا اس ایج میں جب میں یہ پڑھ رہا تھا. اس وقت ساری دنیا کے بہترین دماغ جو اس موضوع پہ لکھ رہے تھے میں ان سب کو پڑھ رہا تھا. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ پرنسپل تھا لا آف انٹیگریٹو کمپلیکسٹی. جب میں نے پڑھا تو اس نے مجھے بڑا انفلوئنس کیا. وہ پرنسپل یہ تھا کہ آپ کے پاس اپنے پروفیشن میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے کامیابی کے امکانات بڑھتے جائیں گے. آپ جتنے زیادہ انفارمڈ ہوئیں گے اتنی تیزی سے آپ ترقی کریں گے, اتنی زیادہ جلدی سے آپ اپنی طرف اپرچونیٹیز, ریسورسز اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے. میں نے اس پرنسپل کو اڈاپٹ کیا ان پروفیشن آف لا, اور ود ان 2 years میں نے ایکسٹرا آرڈینری ریزلٹس لیے. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو ہم سوسائٹی تک نہ پھیلائیں میں اس میسیج کو. پھر میں نے اپنا ریسرچ اس پہ کرنا شروع کی. تو جو ریزلٹس تھے اسٹانشنگ, اسپیشلی پیو ریسرچ کی جو رپورٹس تھیں. اس وقت دنیا میں تقریباً 272 اسٹڈیز کنڈکٹ ہوئی ہیں جنہوں نے ایک ہی رزلٹ دیا جو اسٹیبلش کرتا ہے ایک لنک بٹوین بک ریڈنگ اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. تو اس پہ ایک جب لنک ملا, شہادت ملی, ساری دنیا میں ہونے والی پبلش ہونے والی رپورٹس, کتابیں جب پڑھیں تو اس یقین میں اضافہ ہوتا گیا کہ ود آؤٹ سوسائٹی کین ناٹ پروگریس ود آؤٹ ہیونگ اے گڈ نمبر آف ریڈرس. What tip would you like to give to students in order to attract them to actually embrace reading habit? Very nice, very pertinent question. یہ ایک جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس نے ساری دنیا میں جو ریڈنگ ہیبٹس تھیں ان کو یہ بڑی بری طرح متاثر کیا, سوائے ان سوسائٹیز کے جہاں پہ آلریڈی ایک سسٹم تھا اور نیٹ ورک تھا لائبریریز کا, اور جہاں پہ بیڈ ٹائم اسٹوریز کلچر تھا. وہ سوسائٹی سسٹین کرنی ہے. ان میں خاص طور پہ اسکینڈینیویا کے اندر سارے وہاں آج بھی کتابوں کا کلچر ہے, لوگ پڑھتے ہیں اور بڑی تعداد پڑھتی ہے. امریکہ میں آج بھی 89% آف پاپولیشن ریڈ بکس. اور جو معاشرے تھے جیسے پاکستان ہے, انڈیا ہے, جہاں پہ یہ ٹریڈیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, وہاں سوسائٹیز بڑی بری طرح متاثر ہوئیں. اور وہاں پہ جو بچے تھے, اور سب سے بڑا فیلئر بنیادی طور پہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن تھا نا جس کو ہم کہتے ہیں جی پیرنٹ ہوڈ, ہمارے پیرنٹس میں چونکہ یہ عادت نہیں تھی تو دے فیلڈ ٹو ٹرانسفارم دس ہیبٹ انٹو دیئر چلڈرن. تو یہ چیلنج ضرور ہے لیکن اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ہمارے بچے بالکل اس سے دور ہو جائیں. ہم نے جو پیرنٹس کے لیے ٹریننگ پروگرام بنایا ہے اس میں ہم ان کو وہ ساری چائلڈ سائیکالوجی پہ اور اس ایک پوری میتھڈالوجی بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں کتابوں کے ساتھ, اور کس طرح 1 سے 2 سالوں میں بیڈ ٹائم سٹوریز صرف ایک ہیبٹ ڈیولپ کر کے گھر کے اندر, اور بچوں کے نام کی لائبریریز بنا کر اور ان کو آنرشپ دے کے, اور ہر مہینے ان کے ذریعے ایک بجٹ مختص کر کے. تو ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں جو ساری دنیا میں تجربے ہوئے ہیں.
تو آپ بچوں کو جوڑ سکتے ہیں کتابوں کے ساتھ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے ریڈنگ کس طرح سے، اسٹوڈنٹس کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، ویسے بھی اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں، کس طرح سے انسان کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے. میں آج میں مختلف فورم پہ جب بھی جاؤں یہ بات کرتا ہوں. ڈاکومنٹری میں کوٹ کرتا ہوں جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وائی ریڈنگ میٹرز. اس میں انہوں نے پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، سائنٹیفک، اور ثابت کیا ہے کہ آپ جب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. اور انہوں نے شہادت دی ہے اور ملٹیپل سکینز کے ذریعے کہ کس طرح انسانی دماغ جب کتاب میں مگن ہوتا ہے تو انسانی اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی ٹرانسفارم ہوتی ہے، اور اس کے سیلز کس طرح حرکت کرتے ہیں اور کس طرح وہ امپروو کرتے ہیں اس کو، اس کی دماغی صلاحیت کو. تو بڑا گہرا تعلق ہے. اور اگر ہم تاریخ سے لیں تو جتنی سوسائٹیز تھیں، ہم ماڈرن ہسٹری میں آتے ہیں. چائنا کی مثال لیں. چائنا میں 1948 میں جب چائنا آزاد ہوا تو ٹوٹل 50 پبلک لائبریریز تھیں. 1950s میں پہلا قانون آیا کہ پبلک لائبریریز بنائیں گے ہم. 30 سال نہیں بنی. 1980s میں جو سوشیالوجسٹ تھے ان کے پریشر پہ حکومت نے کیمپین لانچ کی کہ سوسائٹی گرو نہیں کر رہی، گروتھ رک گئی ہے، تو گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نئی سوچ تک رسائی دی جائے. تو 1980s میں چائنا نے 6 لاکھ لائبریریز بنائی. 6 لاکھ، یہ فینومینل. اور آج وہاں پہ 6 لاکھ لائبریریز پلس 16,000 ڈیجیٹل لائبریریز ہیں. چائنا کا کوئی قصبہ کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو انہوں نے نئی سوچ تک رسائی نہ دی ہو. اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں. امریکہ میں 1880s میں ایک اینڈریو کارنیگی شخص تھا جس کو بولتے ہیں کہ ہسٹریز لارجسٹ لائبریریز مینوفیکچر تھا. وہ جتنی لائبریریز کی انڈیویجولس کو دیکھیں، جتنی خدمت اس نے کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. اس نے اپنی ساری دولت لائبریریز کو کنٹریبیوٹ کر، دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا وہ سمجھتا تھا، اس کا یقین یہ تھا کہ اسے جب نوجوان تھا وہ غریب تھا تو وہ امیر لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، سیچرڈیز ان کی لائبریریز میں گزارتا تھا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ مہربانی کی کہ اسے اپنی لائبریریز تک ایکسیس دے دی. تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ترقی میں، کامیابی میں وہ جو وقت گزرا تھا نا لائبریریز کے اندر، اس کا سب سے اہم کردار تھا. تو اس نے 3,000 لائبریریز بنائیں امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں. آج بھی ایک سب سے بڑا اسٹیبلش لائبریریز کا نیٹ ورک امریکہ میں کارنیگی وہ ہے. تو 1,23,000 لائبریری بنائی. پھر انٹیگریٹ کیا اپنا ایجوکیشن سسٹم لائبریریز کے ساتھ. 89,000 اسکول لائبریریز ہیں. 89,000 اسکولز ہیں جو پرائمری پبلک اسکولز ہیں، اور 92,000 اسکولز کے اندر لائبریریز ہیں. تو پارٹ اینڈ پارسل آف ایجوکیشن سسٹم ہے. تو انہوں نے رسائی دی لوگوں کو کتابوں تک، نئی سوچ تک، اعلیٰ جو سوچ تھی ان تو آئیڈیاز تک. تو ایسی سوسائٹی تھی. مثلاً پیو ریسرچ نے 2014 میں ایک سروے کیا تو 94% رسپونڈنٹس نے کہا کہ ان کی ذاتی ترقی میں سب سے بڑا کردار ان لائبریریز کا تھا. 98% نے کہا کہ اگر آپ لائبریریز ہمارے علاقے سے ہٹائیں گے تو ہم ریزسٹ کریں گے. اور تو یہ یہ کنٹریبیوشن ہے لائبریریز کی، کتابوں کی، کہ کس طرح کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے مختلف سوسائٹیز کو آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں اور ٹرانسفارم کرنے میں. بیوٹیفل، بہت ہی اچھا آپ نے کہا. اچھا، کوئی ایسی سکسیس اسٹوری یا کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ ہماری آڈینس، ہمارے لسنرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جہاں پر ریڈنگ پروگرامس یا ریڈنگ ہیبٹ پروگرامس دے ہیو ہیلپڈ اے پرسن ٹو چینج دیئر لائف کمپلیٹلی ان اے بیٹر وے؟ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس. جی. اچھا. اور اگر آپ لٹریچر پڑھیں اس میں، میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت ٹاپ 500 جو فارچون کمپنیز ہیں نا، دنیا کی امیر ترین 500 کمپنیز، ان کے جو CEOs ہیں سارے کے سارے وہ ریشیس ریڈرز ہیں. اور آج ایویڈنس موجود ہے کہ وہ سارے کے سارے سال میں 50 کتابیں پڑھتے ہیں. 50؟ جی. اچھا، یہ مارک زکربرگ فیس بک کا بانی، ٹویٹر کا فاؤنڈر، گوگل کا فاؤنڈر، ایپل کا فاؤنڈر، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بک کلبس بھی ہیں. بل گیٹس کا اپنا ایک بک کلب ہے اور وہ سال میں 50 کتابیں پڑھتا ہے.
آج کے دور میں جس طرح سے ڈیجیٹل ریسورسز ہیں, چاہے ای بکس ہیں یا پھر آڈیو بکس ہیں, جنہیں اب لائبریری میں ایز سچ جا کے پڑھنے کی تو سننے کی ضرورت ہے نہیں, اب کہیں سے بھی یو کین ہیو دس کائنڈ آف ایکسیس. تو اس نے ریڈنگ ہیبٹ کو یا ریڈنگ لینڈسکیپ کو کس طرح سے ٹرانسفارم کیا, اور ڈو یو تھنک یہ اچھا ٹرانسفارمیشن؟ جی زیادہ امپیکٹ نہیں ہے. 2016 وہ سال تھا جس میں ای ریڈنگ سب سے زیادہ کی گئی مغربی دنیا میں. جو ہمارے پاس ڈیٹا ہمارے پاس مغربی دنیا کا ہی ہے آنیسٹلی. اور تو وہ اس وقت 29% آف ٹوٹل ریڈرز جو تھا وہ ای ریڈنگ کر رہا تھا. اور اچھا جو ملینیلز ہیں جن کو بولتے ہیں نا, وہ تو ان کا سب سے زیادہ نمبر وہ ہے ای ریڈنگ کی طرف. اچھا اس کے بعد مسلسل ڈیکلائن آیا ای ریڈنگ میں, اور ابھی تک جاری ہے. اور ہر سال پیپر بکس کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر, کیونکہ اب وہاں پہ نا رپورٹس پبلش ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ای ریڈنگ از ناٹ سم تھنگ ہیلدی, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں, آنکھوں کو بڑے نقصانات ہیں, اور جو ہے نا وہ ذہنی اس کی وجہ سے اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ایکسپرٹس انکریج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ لائیں پیپر بکس کی طرف. ایون جو آپ وہاں پہ جو سلیکان ویلی ہے جو دنیا کا ہب ہے آئی ٹی کا, وہاں کے اندر جو اسکولز ہیں جہاں پہ سب سے آئی ٹی بڑے جو لیڈرز ہیں دنیا کے کمپنیز کے, ان کے بچے پڑھتے ہیں. وہاں ٹیکنالوجی نام کی اسکرین نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ پیپر بکس پہ کرواتے ہیں ان کو. اور جو ای ریڈنگ ہے ہم ڈسکریج نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے انسانوں کو کہ انہیں ساری دنیا کے علمی خزانے تک مفت رسائی مل گئی. میں آج صبح میں نے کوٹ کیا کہ 30 کروڑ کتاب اوپن سورس پہ مفت پڑھی ہوئی ہے. آپ کلک کریں اور پڑھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھ لیں. گوگل 1.5 ارب کتاب کو اسکین کرنے کا پروجیکٹ لانچ کر چکا ہے. دنیا میں اس وقت تو ساری لائبریریز میں تقریباً 2 ارب کتاب ہے. تو میرے خیال میں اگلے 10-15 سال میں شاید ہم اس قابل ہوں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ پہ موبائل فون پہ ایکسیس مل جائے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, اور میں خود بہت بینیفٹ لیتا ہوں ای بک سے. اور پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ یار ایک کتاب میں دیکھتا ہوں بڑی زبردست ہے, تو پھر میں اس کی پیپر بک پرچیز کر لیتا ہوں. اور تو ہم اس میں کوئی کبات نہیں ہے, لیکن جب کمپیریزن کیا جائے تو ظاہر ہے جو پیپر بک ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر آپ نے وہ علمی جو سرگرمی ہے بچوں کے اندر چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے, وہ لائف لانگ لرنرز بنے, تو ان کا بڑا ضروری ہے کہ اس کو کتاب کے ساتھ اس کا نا ایک وہ ذاتی جو گلزارنے کا نا کتاب سے جو ذاتی رابطہ تھا وہ کٹے نہیں, وہ جڑا رہے. وہ پیپر بکس ہی ممکن ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انیشلی یا پھر وہ لوگ, چلیے اس کو اور وہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو انیشلی ریڈنگ ہیبٹ کو ایمبریس کر رہے ہیں, تو ان کے لیے انیشلی کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور کیسے ان چیلنجز کو وہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ اگر مطالعہ کی عادت نہ ہو اور مطالعہ کی عادت اپنانا چاہیں تو بڑی مشکل ہے, خود سے نہیں اڈاپٹ کی جا سکتی. اگر زیادہ تر لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. میں نے خود بھی زندگی میری میں ایک یہ مرحلہ آیا تھا جب میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کتابوں سے کافی سال, اور مجھے بڑا وقت لگا اس کو دوبارہ سے اپنانے میں. لیکن میں نے بھی خود سے اپنی ول پاور سے میں نہیں کر سکا, کیونکہ ذہن جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے وہ پیپر بک میں ذہن کو لگانا. تھوڑی دیر بعد یا تو آپ کو نیند آ جائے گی یا آپ کا ذہن رجسٹ کر جائے گا. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہر شخص کہیں نہ کہیں فیس کرتا. تو اس کے لیے نا ابھی جو سائیکالوجی کی دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, اور ان کی مدد سے آپ 21 دنوں کے اندر مطالعہ کی عادت ہو یا کوئی بھی نئی عادت اپنانا چاہیں تو آپ اپنا سکتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی عادت جو آپ ترک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اتنی اب انہوں نے ہماری جو سائیکالوجی کی سائنس ہے اتنی اس نے ترقی کر لی ہے, انسانوں کو اس قابل بنا دیا ہے, اور اتنے بڑے سادہ سی ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز اب آ گئی ہیں کہ اس کی مدد سے آپ بڑی جلدی کتابوں کے ساتھ اپنے ذہن کو جوڑ سکتے ہیں. اب ہوتا کیا اصل میں, آپ کا عادتوں کا تعلق آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے ہوتا ہے.
سب کانشیس مائنڈ آپ کے نا ایک ہوتا ہے ایک اس کو اسٹور روم بھی ہے آپ کا, جس میں آپ کی تھنکنگ پیٹرن اسٹور ہے, آپ کے لرننگ ایکسپیرینسز اسٹور ہیں, اور وہ لیکن وہ کام کرتا ہے ایک غلام کی طرح. تو اس کو آپ جو چیز ریپیٹڈلی بتائیں گے وہ اس پہ یقین کر لے گا. مثلاً ویسٹرن سوسائٹی میں ایک شخص ہے, وہ ایک خاص ماحول میں خاص قسم کے رویے, خاص قسم کا لائف سٹائل ڈیلی آبزرو کرتا ہے, اس کو وہ اس پہ یقین کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیتا. تو اسی طرح آپ نے اب اس کے خلاف برعکس کوئی دوسری عادت یا اس کو کوئی دوسری پروگرامنگ اس کی کرنی ہے نا, تو آپ کو باقاعدہ اس کی جو ضروریات کو سمجھتے ہوئے اس کو پروگرام کرنا پڑے گا. آپ کو خاص طرح کی کمانڈز دینی ہوں گی کہ خاص زبان میں, خاص پیٹرن میں, خاص وقت میں, اور کمانڈ دینی ہوگی, اور مسلسل اور ریپیٹڈلی وہ کمانڈ دینی ہوگی. تو کچھ عرصے کے بعد وہ یقین کرنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا. کس طرح سے کولیبریٹ کر رکھا ہے ریڈ پاکستان نے اور دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ؟ جی, ہمارا فوکس تو ہے یونیورسٹیز اس وقت, جن میں ہم یہ مختلف قسم کے پروگرامز ہیں جس کے اسٹوڈنٹس کو اس طرف لا رہے ہیں. دوسرا ہمارا فوکس ہے ٹریننگ پروگرام, کہ ہم والدین کو ٹرین کریں, انہیں یہ سمجھائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ بیڈ ٹائم اسٹوریز کلچر اڈاپٹ کریں, خود پڑھیں, بچوں کے ساتھ خود انگیج ہوں بک ریڈنگ میں, ان کو کمانڈ نہ کریں کہ خود فون پہ لگے ہوں بچوں کو کہ پڑھیں. اور تیسرا جو ہے وہ اسکولس کے لیے ہم نے ایک ریڈنگ اسکول کا ماڈل دیا کہ اس میں ہم نے 9 میتھڈز ہیں کہ وہ اسکول جو اڈاپٹ کرے گا اور 3 سال اس بچہ اس سسٹم کے اندر جب گزار لے گا تو اس کے لائف لانگ لرنرز بننے کے اور بک ریڈر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے. اچھا, ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ کیسے اور کن دوسری اسکلس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے انٹر کنیکٹڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری اشاعتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اور یہ جو اتنی لٹریچر میں نے پڑھا ہے اس موضوع پہ, میں کنونس ہوں کہ انسانی تاریخ میں جتنی زیادہ ریڈرز کی ضرورت آپ کو اس دور میں ہے نا, اتنی زیادہ کبھی نہیں رہی, کیونکہ یہ ایک کمپیٹیٹیو انفارمڈ سوسائٹیز ہے. ایک ریولیوشن آ چکا ہے, 4th انڈسٹریل ریولیوشن ہم وٹنس کر رہے ہیں, اور اس میں صرف نالج اکانومیز آگے جائیں گی, باقی سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. تو نالج اکانومیز جو وہ ہیں گی جو نالج سوسائٹیز ہوں گی, جس کا بڑی تعداد لوگوں کی پروفیشنل ریڈنگ جس کو ہم بولتے ہیں کہ اپنے پیشے سے متعلق مطالعہ کرنے کی ایکٹیویٹی میں انگیج ہوگی. تو بڑا براہ راست تعلق ہے. اگر آپ انجینئر ہیں, آپ سپورٹس مین ہیں, آپ میوزیشین ہیں, آپ سنگر ہیں, آپ کرکٹر ہیں, آپ جو بھی ہیں, آپ کی اس پیشے میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے ریڈنگ. آپ کی فیوریٹ بک اور آتھر کون ہے؟ میرے مختلف جانراز میں میرے جو فیوریٹس ہیں, اور لا میں آئیڈیا آف جسٹس, ایڈوکیٹس, اس طرح کی کتابیں, تھیوری آف جسٹس بڑی مشہور فلاسفی, لیگل فلاسفی کی کتاب ہے. اور یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی سائنس ہے اور سائنس آف اچیومنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اس میں برائن ٹریسی فیوریٹ, آل ٹائم فیوریٹ. اس کی کوئی 32 کتابیں میرے خیال میں نے 20 تو پڑھ لی. ٹونی رابنس, زگ زیگلر, ڈاکٹر وائن ڈبلیو ڈائر, اس نے تو بالکل اس سائنس کو نا اسپرچوالٹی کے ساتھ ملا کے کیا ہے اور بہت کاپی کیا ہے. وہ بڑا انفلوئنسڈ ہے امام غزالی سے. اور اسی طرح ریلیجن میں غزالی, تقی عثمانی صاحب, یہ میرے مولانا مودودی, میں ان کو پڑھتا ہوں اور میرے پسندیدہ رائٹرز ہیں. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ سر اگر آپ ہماری آڈینس کو, اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا دینا چاہیں گے؟ جی, پروفیسر جم رون ہے, بڑا زبردست مصنف, فوت ہو چکے ہیں, میرے پسندیدہ تھے, بڑا میں نے ان کو سنا بھی پڑھا بھی. تو وہ کہتے تھے کہ if you think that books are expensive then get ready to pay price of your ignorance.
That's the message. ब्यूटीफुल मैसेज, मतलब बहुत ही पावरफुल मैसेज, Yeah. इंडीड अ वेरी पावरफुल मैसेज. सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया. आई डोंट नो आप लोग कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं, पर मैं ये कह सकती हूँ जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हो और सोसाइटी ग्रो करे, द ओनली थिंग इज़ टू अडॉप्ट द हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड दैट टू फॉर जस्ट 15 मिनट्स. तो ये बार बार खुद से कहना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मोटिवेट करेंगे और आपको कंसिस्टेंट भी रखेंगे. इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लूँगी. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.